بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز جو کہ مشہور ہے کنڈوں کے نیاز سے، عالم اسلام بالخصوص عرب ممالک میں رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز اب گزشتہ کئی اشروں سے ایک معمول بن چکا ہے، اور اس نیاز کو برصغیر پاک و ہند میں کنڈوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رجب المرجب کے مہینے کی دو اہم چیزیں دنیا اسلام میں اب ایک مستقل تقریب کی اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ ان میں سے ایک 13 رجب کو مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور دوسری 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی نیاز ہے، جسے پاکستان اور ہندوستان میں کنڈوں کی نیاز سے جانا جاتا ہے۔ اس نیاز کا تعلق ایک معجزے سے ہے جس کا مکمل ذکر آگے چل کر آئے گا، لیکن اب سے کوئی 30 برس پہلے جن گھروں میں اس نیاز کا رواج تھا، ان گھروں کے مکین اس امر سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ ساری رات نیاز کی جاتی تھی، پھر فجر کی نماز کے بعد نیاز کا سلسلہ شروع ہوتا تھا جو رات گائے تک جاری رہتا تھا۔ اب جب بہت سی روایات بدلی ہیں تو دنیا بھر میں عمومی طور پر اور بیرونی مغربی ممالک میں خاص طور پر یہ نیاز بھی ٹیک اوے کی طرح باہر سے تیار ہو کر آتی ہے۔ اس کے باوجود متعدد گھرانے ایسے ہیں جو آج بھی اس قدیم روایت کو اپنائے ہوئے ہیں، اور اشروں پہلوں کی طرح آج بھی یہ نیاز اسی طرح ساری رات تیار کی جاتی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ ایران، افغانستان، قطر، بحرین، کویت، شام اور متعدد دیگر عرب ممالک کے علاوہ مغربی ممالک میں مقیم مومنین پوری عقیدہ سے اس نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یورپی ممالک کے ساتھ امریکہ، آسٹریلیا، افریقہ کے ممالک میں اور خاص طور پر برطانیہ میں مقیم گھرانے پوری عقیدہ سے اس نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس نیاز سے منسلک معجزہ کچھ اس طرح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 رجب معجزہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مقصی شہر میں ایک لکڑ ہارا رہتا تھا جو بہت ہی مفلس، نادار اور بہت ہی غریب تھا۔ وہ ہر روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور فروخت کر کے بمشکل سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ غربت سے تنگ آ کر ایک روز اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ برائے روزگار میں بحر جاتا ہوں، بحر ممالک جاتا ہوں، تعجب نہیں کہ پروردگار رحم فرمائے اور ہماری مصیبت دور ہو۔ یہ کہہ کر لکڑ ہارا معاش کی تلاش میں دوسرے شہر چلا گیا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی تقدیر نے ساتھ نہ دیا۔ ہر وقت دل میں سوچتا کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو اپنے شہر جاؤں اور بال بچوں کی خبر لوں، لیکن کچھ نہ ہو سکا۔ اسی فکر و پریشانی میں 12 سال بیت گئے، اور اس عرصے میں نہ تو اس نے بال بچوں کو کچھ بھیجا نہ ان کی خبر لی۔ لکڑہارے کی بیوی اپنے خاوند کے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک اس فکر میں رہی کہ میرا خاوند خرچ بھیجے گا، لیکن جب اس نے عرصے تک خبر نہ لی اور اس بیچاری پر فاقے گزرنے لگے تو لاچار ہو کر اس نے وزیر کے محل میں جارو کشف کی نوکری کر لی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی۔ ایک روز لکڑ ہاری نے خواب میں دیکھا کہ میں وزیر کے محل میں جھاڑو دے رہی ہوں کہ یکایک مولائے آقائے دو جہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ سین خانہ وزیر میں تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آج کیا تاریخ ہے اور کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا مولا آج شب 22 رجب المرجب ہے۔ تب حضرت نے اپنی زبان معجز بیان سے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کیسے ہی مشکل میں مبتلا ہو یا کسی ایسی حاجت میں پریشان کر رکھا ہو تو حسب دستور سوا سیر میدے کی پوریاں بنا کر کنڈوں میں رکھ کر ہمارے نام کی نظر 22 رجب باوقت صبح نماز سے فارغ ہو کر دلوائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے واسطے سے حاجت طلب کرے۔ جس وقت خواب میں لکڑ ہاری نے یہ کلام سنا تو اسی وقت بصدق دل نظر کرنے کی نیت کی
اور 22 رجب کی صبح نماز سے فارغ ہو کر اس نظر کو موافق حکم جناب امام علیہ السلام پورا کیا۔ اب ذرا لکڑ ہاری کے شوہر کا حال سنیں۔ یہاں تو 22 رجب المرجب وقت صبح یہ لکڑ ہاری نظر امام علیہ السلام دلا رہی تھی، اور وہاں لکڑ ہارا درخت پر چڑھا ہوا لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اس سے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ کر زمین پر گری۔ اس نے جو کلہاڑی کو نکالا تو دفینے کا شک ہوا۔ اس جگہ کو اس نے کھودا تو معلوم ہوا کہ شاہی خزانہ دفن ہے۔ اس نے اس وقت تو اس کو اسی طرح پوشیدہ کر دیا، پھر تھوڑا تھوڑا لاتا رہا اور سامان سفر تیار کرنے لگا۔ جب اس نے مہینے کی تاریخ اور وقت سارے دفینے کو نکال کر بڑے کرو فار سے عالم وطن ہوا، اپنے رہنے کے لیے ایک عالی شان مکان بنوایا اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے زندگی گزارنے لگا۔ ایک روز لکڑ ہاری نے اپنے شوہر سے سرگشت بیان کی۔ جب اس نے مہینے کی تاریخ اور وقت بتایا تو وہ وہی وقت اور وہی دن تھا جب لکڑ ہارے کو دفینہ ملا تھا۔ لکڑ ہارا بھی صدق کے دل سے ایمان لے آیا۔ ایک روز وزیر اعظم کی بیوی محل کی چھت پر کھڑی ہوا خوری کر رہی تھی کہ اس کو ایک عالی شان مکان نظر آیا۔ اس نے اپنی کنیزوں سے دریافت کیا کہ یہ کس کا مکان ہے۔ کنیزوں نے بتایا کہ اس لکڑ ہارے کا جس کی بیوی یہاں جارب کشی پر ملازم تھی۔ یہ سن کر وزیر اعظم کی بیوی نے لکڑ ہارے کی بیوی کو بلایا اور مفصل حالات دریافت کیے۔ اس نے تمام حالات بیان کیے، مگر وزیر اعظم کی بیگم کو یقین نہ آیا، بلکہ دل میں یہ خیال آیا کہ اس کے شوہر نے راہ زنی یعنی کہ چوری کی ہے، جس کی بدولت مالدار ہوا ہے۔ وزیر کی بیگم کو یہ خیال فاسد دل میں لانا تھا کہ اسی وقت وزیر اعظم پر مصیبت آئی کہ وزراء میں ایک وزیر اس کا دشمن تھا۔ اس نے موقع پا کر بادشاہ سے چغلی کی کہ اس نے غبن کیا ہے، حضور عالی جناب اسے طلب فرمائے۔ بادشاہ نے اسی وقت وزیر اعظم کو بلا کر حساب طلب کیا۔ وزیر اعظم صحیح حساب نہ دے سکا، چنانچہ بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ وزیر اعظم کا سارا مال و اسباب ضبط کر لیا اور اس کو اور اس کی بیوی کو نکال بہر کیا۔ وہ دونوں بھوکے پیاسے چلے جا رہے تھے کہ تربوز کا کھیت نظر آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیگم سے 2 درہم لے کر جو اتفاق سے اس کے پاس رہ گئے تھے اس کا تربوز خرید کر رومال میں باندھ لیا کہ کسی جگہ اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں گے۔ اتفاق سے جس دن وزیر اعظم پر عتاب آیا تھا اسی دن شہزادہ بھی شکار کو گیا تھا اور رات تک واپس نہ آیا۔ تو بادشاہ نے پریشان ہو کر وزیر سے مشورہ کیا کہ سر رات گزر گئی اور ابھی تک شہزادہ واپس نہیں آیا۔ اسی وزیر نے جس نے وزیر اعظم کی چغلی کھائی تھی بادشاہ سے عرض کیا، مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نے بوجہ دشمنی موقع پا کر شہزادے کو قتل کر دیا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے وزیر اعظم کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ سپاہی گئے اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو پکڑ لائے۔ اس وقت تک وزیر اعظم نے تربوز کو نہیں کھایا تھا بلکہ اسی طرح رومال میں بندھا ہوا تھا۔ اسی حالت میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ رومال سے سرخ خون چھلک رہا ہے۔ رومال کھول کر دکھایا گیا تو بادشاہ کی نظروں میں شہزادے کا سر نظر آیا۔ بادشاہ اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر رونے لگا اور حکم دیا کہ رات بھر وزیر اعظم کو قید میں رکھو، صبح اس کو قتل کر دینا۔ وزیر اعظم اور اس کی بیوی جیل خانے بھیج دیے گئے۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے دریافت کیا کہ یہ بات ابھی تک معلوم نہ ہو سکی کہ ہم پر یہ ناگہانی مصیبت کیسے آ گئی، کون سا گناہ ہم سے ایسا سرزد ہوا جس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس پر وزیر اعظم کی بیگم نے لکڑ ہارے کا قصہ منو ان بیان کیا اور کہا کہ مجھے اس نظر کا اور حکم امام جعفر صادق علیہ السلام کے یقین نہ آیا۔ وزیر اعظم نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور خطا کیا ہوگی کہ تو نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حکم کو جھٹلایا۔ توبہ کر، امام کا فرمان درست ہے۔ الغرض دونوں رات بھر گیری ازاری کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے، صدق کے دل سے اس نیاز کی نیت بھی کی۔ خداوند عالم نے ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ صبح شہزادے نے شکار سے واپس آ کر بادشاہ کی قدم بوسی حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے سے دریافت کیا، اے نور چشم، تم اتنے عرصے تک کہاں رہے؟ عرض کیا، حضور، شکار نہ ملنے کی وجہ سے میں نے باغ میں قیام کیا تھا۔ بادشاہ نے شہزادے کو محل کے اندر جانے کی اجازت دی اور وزیر اعظم اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور رومال سر کو بھی طلب کیا جس میں برائے تربوز کے شہزادے کا سر نظر آیا تھا۔ اس رومال کو خود کھولا اور دیکھا کہ اس میں تربوز ہے۔ بادشاہ سخت متعجب ہوا اور وزیر اعظم سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔
وزیر اعظم نے جو قصہ اپنی بیوی سے سنا تھا منو ان بیان کر دیا۔ بادشاہ نے سن کر لکڑہارا اور اس کی بیوی کو طلب کیا اور ان سے حالات دریافت کیے۔ انہوں نے تمام حالات بیان کر دیے، جس کو سن کر بادشاہ بھی صدق کے دل سے ایمان لے آیا اور وزیر اعظم کو پھر اپنے عہدے پر فیض کر دیا۔ چغل خور وزیر کو سزا دے کر نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے وسیلے سے پوری فرمائے۔ نماز صبح کے بعد اس کہانی کو پڑھیں اور اس کے بعد بسم اللہ 3 بار، محمد وال محمد پر درود پڑھیں، 3 بار سورۃ الحمد، 3 بار سورۃ قل هو اللہ احد پڑھیں، پھر 3 بار درود شریف پڑھ کر نیاز دیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہدیہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کریں۔ امام کا واسطہ دے کر انشاءاللہ مرادیں پوری ہوں گی۔